اور پارلیمان یا سفارتی سیاسی کوششوں اور حکمت عملی کو یکجا کیا انہوں نے کہ عوامی ترجمانی بھی کی ہے، اور جو قانونی اور پارلیمانی نقطہ نظر کو پیش کیا جاتا ہے جس مدوشت کے ساتھ، آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں وزیر اعظم کے اس خطاب کو کہ جس میں ہر اینگل کو، ہر پہلو کو بڑی بلیغ انداز میں رکھا گیا عالمی برادری کے سامنے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل آپ بجا کہہ رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں کل جو وزیر اعظم پاکستان کی تقریر تھی وہ ایک بہت کمپریہنسو تقریر تھی، اور ایک اسٹیٹسمین جو ایکچوئل سینس میں ہوتا ہے جی. بالکل اسی طرح سے انہوں نے جس طرح ریپرزینٹ کیا پاکستان کے موقف کو، مسلمانوں کے موقف کو اوور آل، اور کشمیر کے لوگوں کے موقف کو، جی. اور ہر ایک چیز کو انہوں نے اس اپنی اسپیچ کے اندر کور کیا. جی. جس طرح سے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ 21 تاریخ کو امریکہ میں پہنچے تھے سعودی عرب سے ہوتے ہوئے، اور انہوں نے تقریباً 70 سے 80 جو ہیں وہ مختلف ممالک کے جو سربراہان اور نمائندگان تھے ان سے ملاقاتیں کی، اور ڈیلی ہم جس طرح سے ان کو فالو کر رہے تھے، اور ساری انٹرنیشنل کمیونٹی ان کو الحمدللہ جس طرح سے فالو کر رہی تھی. تو کل کی جو اسپیچ تھی وہ جو سارے دن کی ان کی 6-7 دن کی جتنی بھی تقاریر تھی، جتنی بھی انہوں نے میڈیا کے ساتھ ایڈریس کیا، ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کے ساتھ کیا، کنٹری ہیڈز کے ساتھ کیا، اس سب کا ایک انہوں نے کل جو ہے وہ اس کو کنکلوڈ کیا، اور اتنی خوبصورتی سے انہوں نے اس کو کنکلوڈ کیا کہ میرا خیال ہے کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جو کہ اس کے اندر انہوں نے جس کے اوپر بات نہ کی ہو. اور سب سے زیادہ میں کہتی ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے ایک مرد حق، ایک مرد مومن بن کے، ایک دانشمندانہ کل جو تقریر انہوں نے کی، میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی قوم کو اس کے اوپر مبارکباد میں دینا چاہتی ہوں کہ آج سب کا الحمدللہ جو سر ہے وہ فخر سے بلند ہے. جس طرح سے انہوں نے پسے ہوئے مسلمانوں کی، پسے ہوئے نہتے کشمیریوں کی ترجمانی کی، ایک ایسے پلیٹ فارم پہ جو کہ ہمیشہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تمام اقوام کے جو ہیں وہ نمائندے ہیں، اور جیسے کہ سلامتی کونسل میں وزیر اعظم عمران خان نے یہ کہا کہ سلامتی کونسل کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ وہ جہاں بھی کہیں امن جو ہے اس کو کوئی خطرہ لاحق ہے تو وہ اس کے لیے بجائے اس کے کہ ایک انتہا کی طرف ہم چلے جائیں، وہ اس کے لیے بر وقت کاوش کریں. تو جس طرح سے کہ عبدالرشید ترابی صاحب نے بھی کہا ہے کہ انہوں نے مظفر آباد کے جلسے میں کشمیریوں کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ میں آپ کا سفیر بن کے جاؤں گا. انہوں نے واقعی اس کا حق ادا کر دیا، اور میرا یہ ایمان بھی ہے کہ جب انسان پرخلوص ہو اور اس کی نیت جو ہے وہ صحیح ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک قوت دیتا ہے، ایک طاقت دیتا ہے. اور کل کے ان کے خطاب میں ہمیں یہی سب کچھ دیکھنے کو ملا. اور جو ناقدین ہیں وہ ابھی تک تلاش کر رہے ہیں کہ ان کو کوئی ایسی چیز اس میں سے مل جائے کہ وہ تنقید کر سکیں، لیکن الحمدللہ اتنے گھنٹے گزرنے کے بعد بھی ابھی تک ان کو کوئی بھی ایسی چیز ملی نہیں. ان کے مخالفین بھی تعریف کر رہے ہیں صوبیہ صاحبہ. جی بالکل ایسا ہی ہے. ان کے سیاسی مخالفین بھی اعتراف کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو گفتگو کی ہے وہ حق بجانب ہے. اچھا عبدالرشید ترابی صاحب یہ فرمائیے گا کہ دنیا بھر میں مقیم جو کشمیری ہیں اور پاکستانی بہن بھائی، انہوں نے وزیر اعظم پاکستان کے دورے سے پہلے ہی جو ہے ایک فضا کریٹ کی. انہوں نے جو ہے دنیا کا ضمیر جھنجھوڑنے کی کوشش کی، چاہے وہ ہیگ ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، دیگر ریاستیں ہوں. وزیر اعظم پاکستان نے کل واشگاف الفاظ میں یہ کہا کہ اگر خدا نخواستہ ہم پر جنگ مسلط کی گئی تو ہم نے جنگ لڑنی ہے، اور باقاعدہ طور پہ انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ذکر بھی کیا. اب ایک فضا جو ہے وہ چل پڑی ہے. جو کشمیر کا ایشو عالمی میڈیا میں ایک سائڈ پہ تھا وہ اب بالکل سامنے آ گیا ہے. کرفیو کے حوالے سے انہوں نے فرمایا کہ فی الفور جو ہے اس کو لفٹ کیا جائے. بطور کشمیری کے ایل او سی کے دونوں جانب جو ہے اس وقت کیا فضا پائی جاتی ہے، کچھ وہ بتائیے. ان پہلوؤں پہ آپ نے بات کی ہے. ایک تو ڈائسپورا جو کشمیری کمیونٹی ہے، پاکستانی بھائی ہیں، وہ الحمدللہ آپس میں شیر و شکر ہیں، اور ان کا ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے. خاص طور پر سب سے بڑی تعداد ہماری برطانیہ کے اندر ہے، اور برطانیہ میں اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے وہاں کی پارلیمان میں ہماری نمائندگی ہے، لارڈز ہیں، ایم پیز ہیں، اور پھر تقریباً کوئی 200-250 کونسلرز ہیں، میئرز ہیں، لارڈ میئرز ہیں، اور پھر وہاں کے علماء ہیں، دینی مراکز، وہ بھی ایک بڑا ان کا ایک اس کے اندر کنٹریبیوشن ہے. پھر سیاسی جماعتیں ہیں،
ایک طویل عرصے سے ہماری کوشش تھی کہ وہاں کے جو نوجوان ہیں خاص طور پر، یہ میں کئی سال سے وہاں جاتا رہا اور اس کمی کو میں محسوس کر رہا تھا کہ ہمارا جو نوجوان ہے وہ فلسطین کے مسئلے میں بڑا پرو ایکٹیو ہے. یعنی غزہ کے محاصرے کے خاتمے کے لیے وہاں سے جتنے کاروان گئے ہیں، لارڈ جارج کلوے ایک کاروان لے کے گیا، تو اس میں 80% ہمارے نوجوان تھے، لیکن وہ کشمیر پر آن بورڈ نہیں ہو رہے تھے. تو پچھلے 1-1.5 سال سے الحمدللہ اس میں میں نے بھی کوشش کی اور بھی دوستوں نے. تو اب وہاں کی جو نوجوان ہے، وہ فہیم کیانی ایک بڑے ہمارے اس وقت تحریک کشمیر برطانیہ کے وہ صدر ہیں، اور ایک بڑی انہوں نے نوجوانوں کی ٹیم اپنے ساتھ تیار کی ہے. نریندر مودی جب آئے تھے تو تقریباً 30 ہزار کا انہوں نے وہاں پر مظاہرہ کیا تھا. تو اس طرح سے نوجوانوں کی ایسوسیشن بن گئی ہیں، اور وہاں کا پلا بڑا نوجوان پہلی مرتبہ الحمدللہ آن بورڈ ہو گیا ہے، جو کہ ہماری ایک بڑی خواہش تھی اور توقع تھی. تو اس کے نتیجے میں اس کی ریفلیکشن اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے وہاں کی پارلیمنٹس کے اندر. اور ابھی لیبر پارٹی نے باقاعدہ جو ہے وہ ریزولوشن کیا ہے، بڑا اسٹرانگ ریزولوشن ہمارے حق میں، مظالم کی مذمت بھی کی ہے، اور ہمارے کشمیر کے حق خود ارادیت اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں حال بھی تجویز کیا ہے، اور آئندہ آنے والے انتخابات میں منشور کا اس کا حصہ بھی بنانے کا انہوں نے وعدہ کیا ہے، جو بھی ہمارے لوگ ہیں اس کے اندر. اس طرح امریکہ میں ڈاکٹر فائز صاحب ایک ہمارے سفیر ہیں، اور ہندوستان اور امریکہ نے مل کر ان کو وکٹمائز بھی کیا، 2 سال تک جو جیل کے اندر بھی رہے. تو ان کے ساتھ آزاد کشمیر سے، مقبوضہ کشمیر سے ڈاکٹرز کا گروپ ہے، ایکٹیوسٹ ہیں، اور پھر پاکستانی ہماری کمیونٹی ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ بڑی سربندی ہو گئی ہے. اور خان صاحب کے جانے سے اور ان کی سرگرمیوں سے ایک تو وہ سارے لوگ کنیکٹ ہو گئے ہیں آپس میں، ان کی آپس میں مشاورت بھی رہی، ملاقاتیں بھی رہیں، تجاویز پر بھی مجھے اب یعنی وہ ساری چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں کہ بہت ساری جو ان کی تجاویز ہوتی تھی، کبھی وہ ہمارے سامنے شیئر کرتے تھے، کبھی جو ہے وہ جو بھی یہاں پالیسی ساز ہیں، تو ان سب کی روشنی میں وہ سارے جو ان کی تجاویز تھی ان کو بھی خان صاحب نے اکوموڈیٹ کیا. تو اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت جو ہے ڈائسپورا اور پلس پھر یعنی اس وقت جو ہے وہ خان صاحب کی طرف سے جو موقف ایک دلیرانہ سامنے آیا ہے، تو اس کے نتیجے میں یورپ اور امریکہ میں بھی، اور پھر اکراس دا گلوب میرا خیال ہے کہ کل جو وزیر اعظم پاکستان کی تقریر تھی، یہ شاید ارب ہا لوگوں نے اس کو سنا ہوگا، اور جس طرح سے انہوں نے سینسٹیو پوائنٹس ٹچ کیے ہیں، خاص طور پر جو بڑا چیلنج ہے ویسٹ کے اندر اسلامی فوبیا کے حوالے سے، کہ وہاں اس وقت جو ہے وہ، اور بڑی زبردست بات کی انہوں نے کہ بھائی آپ تو جو ہے وہ عورت کو حجاب پہننے پہ تو پابندی عائد کر رہے ہیں، لیکن اس کے بے لباس ہونے پر آپ کو کوئی اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. بلکہ ترابی صاحب کی پارلیمنٹ جو ہے، جس طرح سے بہت سارے یورپ کی پارلیمنٹ میں انہوں نے قانون سازی کی، اور اس پر وہاں جرمنی کے اندر ایک ہماری مصری نیاد خاتون جو ہے وہ شہید بھی ہو گئی، اور اسی طرح وہاں جرمانے پینلائز کیا جا رہا ہے ان کو. تو یعنی پہلی مرتبہ ایک اور پھر انہوں نے نشاندہی بھی کی کہ یہ مسلم لیڈرشپ کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنا موقف پیش کرتے، اور خاص طور پر 9/11 کے بعد جس طرح سے ہماری فریڈم سٹرگلز کو، کشمیر اور فلسطین کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑ دیا گیا. تو اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ اس موقع پر مسلم لیڈرشپ نے اپنا موقف رکھا ہی نہیں. OIC کی سطح پر اجتماعی طور پر وہ اپنے موقف کو منواتے کہ دہشت گردی میں اور آزادی کی تحریک میں فرق ہے، اور اس فلاح سے پھر ہندوستان نے فائدہ اٹھایا اور وہ بیانیہ لے کے وہ چلا، جس کے نتیجے میں ہمارے لیے مسائل پیدا ہو گئے. پھر وہ جو اسلام کا انہوں نے کہا کہ صرف ایک اسلام ہے، آج جو دنیا بھر میں اسلام کی مختلف وہ تشریحات کر رہے ہیں. یار ٹرمپ صاحب کو بڑا کھرا جواب دیا، اس کو کوٹ کیے بغیر جس طرح سے ایک لاجیکل اس کو جواب دیا، اور جس اعتماد کے ساتھ انہوں نے جو ہے مدینہ کی ریاست کا اور اسلام کے نظام کا، اور اس میں جو مائنارٹیز ہیں ان کے حقوق کے تحفظ کا،
یعنی جو تاریخی حوالے دے کے جس طرح سے اپنا کیس پیش کیا، اور پھر ہولوکاسٹ کے حوالے سے ایک سینسٹیو اس کو بھی اجاگر کرتے ہوئے بلا فہمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کا ایک وتیرہ جو وہاں پر بن گیا تھا، اس تار کو بھی انہوں نے چھیڑا. تو میرا خیال ہے کہ جتنے احساس پہلو تھے اور اس وقت امت کو ضرورت تھی، میں سمجھتا ہوں کہ طیب اردگان اور اس کے بعد پھر خان صاحب نے بھرپور طور پر اس میں ترجمانی کی ہے، ایک گریٹ اسٹیٹسمین کا رول پلے کیا. صوبیہ کمال صاحبہ، آپ وفاقی پارلیمانی سیکرٹری ہیں امور کشمیر اور گلگت بلتستان کے حوالے سے. پاکستان میں باقاعدہ طور پہ اس کی وزارت موجود ہے. ان کشمیر کی سینسٹیوٹی کو آپ دیکھیے. کشمیر کمیٹی کے حوالے سے پوری کمیٹی بنی ہوئی ہے، اس کی نمائندگی ہے، اور اب وزیر اعظم پاکستان تو خود سفیر بن چکے ہیں. آپ یہ بتائیے گا کہ جب پوری حکومت جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے پوری دنیا میں اس حد تک پرو ایکٹیو ہے، اس کا امپیکٹ اقوام عالم پہ اور دنیا پہ کیسے جاتا ہے؟ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جیسے کہ وزارت بھی موجود ہے، کمیٹی بھی موجود ہے، لیکن اب میں یہاں پر بہت زیادہ اس کا ذکر نہیں کرنا چاہوں گی کہ گزشتہ سالوں میں وزارتوں نے اور کمیٹیز نے اور ایون ہمارے سربراہان نے کیا کیا، وہ تو ساری قوم کو پتہ ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ آگے کی طرف جانا چاہیے. اب ایک بہت ہی اچھا وقت ہے جس میں کہ پاکستان کی قوم کو ایک ایسا لیڈر، ایک ایسا رہنما مل گیا ہے جس نے کہ آپ دیکھیں کہ کس قدر دلیرانہ طور کے اوپر موقف جو ہے وہ ہر طرح سے ریپریزنٹ وہاں پر جا کر کیا. میں نہیں سمجھتی کہ جو پہلے ہمارے ریپریزنٹیٹیو وہاں جاتے تھے ان کو ان چیزوں کی آگاہی نہیں تھی. اگر اس حد تک نہیں بھی تھی تو تھوڑی بہت تو ہوگی، لیکن کیا کہ وہ ادھر جا کر اتنا سپریسڈ قسم کا ان کا سارا رویہ ہوتا تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم اگر یہ بات کریں گے تو کہیں وہ برا نہ مان جائیں. دیکھیں جب تک ہم یہ سوچتے رہیں گے تو پھر ہم تو پسے ہوئے طبقات میں ہی شامل رہیں گے. لیکن الحمدللہ آج وہ گھڑی، آج وہ وقت آ گیا ہے کہ ہر کوئی اپنی ذمہ داری کو نبھائے. میں سمجھتی ہوں کہ اگر ملک کو ایک اتنا ویژن والا قائد مل جائے، ایک رہنما، ایک ہیڈ مل جائے، جو دیکھیں سب سے بڑی مثال آپ دیکھیں وزیر اعظم پاکستان کی کہ وہ کس قدر جو ہے وہ ہارڈ ورک کرتے ہیں. میں گزشتہ 13 سال سے اس جماعت کے ساتھ منسلک ہوں جو کہ ابھی حکومت میں ہے، اور آپ یقین کریں کہ ہم جتنی ایفرٹس کرتے رہے ہیں اس کے بعد جب ہم اپنے لیڈر کو دیکھتے تھے تو ہم سمجھتے تھے کہ ہم پتہ نہیں کچھ کر بھی پائے ہیں یا نہیں. تو ایک ڈٹرمنیشن ان کے اندر جو ہے کہ ایک کام کو کر گزرنے کا جو جذبہ ہے، میں سمجھتی ہوں وہ بہت ہی زبردست ہے. اور جس طرح سے انہوں نے یہ 6-7 دن میں آپ دیکھیں کہ ایک پہلے انہوں نے پورا نیریٹو بلڈ کیا، انہوں نے انٹرنیشنل جو کمیونٹی تھی اس کی ساری توجہ اس مسئلے کی طرف، مسلمانوں کے مسائل کی طرف، کشمیری مسائل کی طرف، ہر طرف انہوں نے ایک توجہ تھی وہ دلوائی. اور پھر کل جو ہے وہ اس ساری چیزوں کو انہوں نے بہت ہی احسن طریقے کے ساتھ کنکلوڈ کیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا، انہوں نے پلوامہ والے واقعے میں یہ ذکر کیا کہ پاکستان کو کس طرح غیر ضروری طور کے اوپر ملوث کیا جا رہا تھا، جبکہ وہ نوجوان جس نے ان کی آرمڈ فورسز کے اوپر حملہ کیا وہ کس قدر سپریسڈ تھا. یہ ایک جو نوجوان کا واقعہ ہے، یہ سب وہاں کے جو کشمیری لوگ ہیں ان کی ایک ترجمانی کرتا ہے احساسات کی، جذبات کی، اور ان سب مظالم کی جو ان کے اوپر ڈھائے جا رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے یہ بات کی کہ اگر وہاں ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہاں سے کرفیو جلد از جلد اٹھایا جائے، لیکن اگر کرفیو اٹھایا جائے گا تو پھر کیا ایکسپیکٹڈ ہے. یہ نہ سمجھیں کہ کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ وہاں پر کرفیو اٹھ جائے گا تو بالکل پرامن رہیں گے، اور وہ اس چیز کو بڑا ایک غنیمت سمجھے کہ 2 مہینے کے لگ بھگ ہو گیا کہ وہ کرفیو کے اندر اپنی زندگی گزارے ہیں کس قدر تنگی کے ساتھ. اور جس طرح نوجوانوں کو وہاں پر اٹھایا جا رہا ہے، جس طرح سے ہماری خواتین کے ساتھ جیسا سلوک کیا جا رہا ہے، انہوں نے کہا اس کا ریئیکشن آئے گا. یعنی کہ انہوں نے واضح طور پر بتایا کہ اس مسئلے کو آپ جتنا ایزی لے رہے ہیں اتنا ایزی یہ نہیں ہے، اور ہم امن کے داعی ہیں، ہم امن کا پیغام دے رہے ہیں، مستقل دے رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ خطے کا امن جو ہے وہ خطرے میں ہے. اور اس وقت جتنے ذمہ داران ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بر وقت اس کا نوٹس لیں اور اس کے اوپر کارروائی کریں، تاکہ 2 ایٹمی قوتیں جو آمنے سامنے کھڑی ہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کسی ایسی حد تک جائیں کہ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے. جب خدا نخواستہ 2 ایٹمی جو قوتیں ہیں ان کی جنگ ہوتی ہے تو وہ جنگ صرف بارڈرز تک محدود نہیں رہتی. آج دیکھیں آپ کی جو رویہ ہم نے دیکھا ہے
ہم نے مثبت رویے بھی دیکھے ہیں، ہم نے منفی بھی دیکھے ہیں، لیکن جن لوگوں کے اپنے وہاں پر مفادات ہیں جس کی وجہ سے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح سے رسپانس نہیں دی جس طرح ان کو دینی چاہیے تھی، تو کیا اگر جب خطے کا امن خدا نخواستہ برباد ہوگا تو ان کے وہ جو مفادات ہیں وہ قائم رہ جائیں گے؟ کبھی بھی ان کو ایسی سوچ کیوں نہیں آ رہی؟ اس وجہ سے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ انتہائی قدم جو ہے وہ نہیں ہوگا اور کشمیری جو ہے وہ اپنی جان پر جھیل لیں گے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے۔ خان صاحب نے کل اپنی تقریر میں یہ بات واضح کی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ بڑے مناسب وقت کے اوپر یہ سارا موقف جو ہے وہ بین الاقوامی برادری کو ایک بہت زیادہ زبردست ایک اہم پلیٹ فارم سے کنوے ہو گیا ہے، اور یہ بہت زیادہ بر وقت تھا جو بھی انہوں نے کہا، اور انہوں نے باقاعدہ طور کے اوپر جو اقوام متحدہ ہے اس کو انہوں نے مخاطب کر کے کہا کہ آپ نے قرارداد تو پاس کر دی، لیکن اب وقت ہے کہ آپ اس کے اوپر عمل درآمد کروائیں۔ تو یہ بہت ہی جو ہے وہ ایک جامعہ اور ان کا ایک بہت زبردست قسم کا جو موقف تھا کہ جس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ صرف زبانی جمع خرچ کی جو باتیں ہیں وہ تو اتنے سالوں سے ہو رہی ہیں، اتنی قراردادیں آپ نے پاس کر دی، لیکن اب آپ پریکٹیکلی جو ہے ان کے اوپر عمل کروائیں، تاکہ یہ ہے کہ یہ ایک جو بھارتی لوگوں کی ایک انتہا پسندانہ سوچ ہے کہ وہ مسلمانوں کو جس طرح سے خدا نخواستہ ان کا خاتمہ چاہتے ہیں اس کے اوپر بر وقت عمل آپ کریں، اور یہ کہ کشمیریوں کا ان کا حق خود ارادیت بر وقت دے دیا جائے، کہ ایسا نہ ہو کہ جس طرح خون کی خدا نخواستہ وہاں پر ندیاں بہہ جائیں۔ انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ وہاں پہ میسکار یا بلڈ بات جو ہے وہ خدا نخواستہ نہ ہو جائے جب کرفیو اٹھے، اس سے پہلے آپ ضروری ارینجمنٹس وہاں پر کریں۔ بالکل ٹھیک ہے۔